السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 29 تاریخ، اور آپ سن رہے ہیں اذان نیوز۔ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایت پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر قانون نے کمیشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج اس کمیشن کا سربراہ ہوگا، اور یہ اقدام وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ سے کمیشن کے قیام کی منظوری لیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر قانون نے کہا تھا کہ آج یعنی جمعہ کو اس کمیشن کے قیام کی منظوری لے لی جائے گی، تاہم رات کے حکومت نے اعلان کیا کہ کابینہ کا اجلاس ہفتے کے روز دوپہر 12 بجے ہوگا، اور آج کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے 25 مارچ کو ایک خط موصول ہوا، جس کے بعد اسی دن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی رہائش گاہ پر افطاری کے بعد رات 8 بجے شکایت کرنے والے 6 ججوں کو بلا لیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بلایا، اور تمام ججوں کے ساتھ 2.5 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمام ججوں سے فرداً ان کی شکایات سنی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگلے روز 27 مارچ کو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، سپریم کورٹ بار کے صدر اور پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین ممبر سے بھی ملے۔ اسی دن شام 4 بجے فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی۔ فل کورٹ میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے لکھے گئے خط کے مندرجات پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری قائم رکھی جائے گی۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیف جسٹس فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 28 مارچ کو دوپہر 2 بجے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ملاقات میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم سے کہا کہ کسی صورت عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ اور ججز کے معاملات میں ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی ستون ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی، جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک دیانتدار اور ایماندار ریٹائرڈ جج کو دینے پر اتفاق ہوا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مذکورہ کمیشن کی تشکیل کے لیے منظوری حاصل کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ کے خیالات کی مکمل توثیق کی، اور کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے، جن میں فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 کے مطابق قانون سازی کرنا بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں تمام متعلقہ ریاستی اداروں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے دوبارہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا، اور وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات سے فل کورٹ کی میٹنگ کو آگاہ کیا۔ تحریک انصاف نے حکومت کی طرف سے اس مسئلے پر بنائے جانے والے عدالتی کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ججوں نے خط حکومت کو نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ خط حکومت کے خلاف تھا۔ اب جس پر الزام ہے وہ خود کیسے اس معاملے کی تحقیقات کر سکتا ہے؟ عدلیہ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے اور اوپن ٹرائل ہو۔ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ججوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بہت دکھ ہوا ہے،
اور اب بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی چیف جسٹس کو ایک خط لکھیں گے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ اب یہ سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو ایسے کیس سننے کی مشروط اجازت دے دی جن کے ملزمان کی رہائی جلد متوقع ہے۔ 6 رکنی بینچ کو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مجموعی طور پر 105 ملزمان فوج کی حراست میں ہیں۔ اعتزاز احسن نے فوجی عدالتوں کو ملنے والی مشروط اجازت کی مخالفت کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے کابل میں ہونے والے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کے بعد فریقین نے کہا کہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل 2 ماہ میں دے دی جائے گی، اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ تجارت کو دیگر معاملات سے علیحدہ رکھا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اب کی بار ایئر ٹرانزٹ کو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ شمالی بلوچستان میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب تک ان بارشوں سے 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کوئلے کی کانوں میں متعدد مزدور بھی پھنس گئے ہیں۔ اور اب بھارت۔ دہلی کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اس موقع پر کیجریوال کی اہلیہ سونیتا کیجریوال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیجریوال کی طبیعت سخت ناساز ہے اور انہیں حراست کے دوران مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھارت کے دفتر خارجہ نے دلی میں امریکہ کے نائب سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا، اور ان سے امریکہ کے اس بیان پر سخت احتجاج کیا گیا جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ اسے کیجریوال کی حراست پر تشویش ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت میں عدلیہ آزاد ہے اور یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھارت جرمنی سے بھی احتجاج کر چکا ہے۔ جرمنی نے بھی کیجریوال کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد دلی میں جرمن سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا تھا۔ بھارت کی تمام بڑی جماعتیں انتخابات کے لیے اپنے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کرنے میں مصروف ہیں۔ ریاست آسام میں کانگریس اور کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور عام آدمی پارٹی نے لوک سبھا کی 2 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ ان 2 نشستوں پر کانگریس کے امیدوار پہلے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ مہاراشٹرا میں بال ٹھاکرے کے بیٹے اودھم ٹھاکرے نے شیو سینا کے 17 امیدواروں کا نام جاری کر دیا ہے، جبکہ کانگریس، شیو سینا اور شرد پوار کی این سی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں حکمران بی جے پی اور اس کی اتحادی تیلگو دیشم پارٹی کے درمیان بھی امیدواروں کے ناموں کے حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی لوک سبھا کی تمام سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے اہم سیاستدان اور سب سے بڑے گینگسٹر مختار انصاری گزشتہ روز جیل میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے۔ سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ مختار انصاری کو دل کا دورہ پڑا، تاہم ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ مختار انصاری کو جیل میں زہر دیا گیا۔ مختار انصاری 5 مرتبہ اتر پردیش سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہیں 2004 میں گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ 20 برس سے وہ مسلسل جیل میں تھے۔ 63 سالہ مختار انصاری کو گزشتہ برس بی جے پی کے رکن اسمبلی کرشنا ناند رائے کے قتل کے الزام میں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ترکی میں اتوار کے روز بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ مبصرین ان انتخابات کو صدر رجب طیب اردوغان کی پارٹی کی مقبولیت کا ایک ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں۔ ان انتخابات میں سب سے اہم مقابلہ استنبول کے میئر کا ہے۔ دوسرا اہم مقابلہ دارالحکومت انقرہ کے میئر کا ہے۔ گزشتہ انتخابات میں اردوغان کی AK پارٹی ان دونوں شہروں سے الیکشن ہار گئی تھی۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بلدیاتی الیکشن سے ہی کیا تھا، اور وہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ استنبول کے موجودہ میئر اکرم امام اوغلو ہیں، جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ آئندہ
صدارتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور صدر رجب طیب اردوغان کا مقابلہ کریں گے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے اور اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس پر بھی حملہ کیا۔ اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور غزہ کو شدید غذائی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مذاکرات کے لیے اپنا وفد واشنگٹن بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نتن یاہو نے اسرائیلی وفد کو واشنگٹن جانے سے روک لیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے $8 ارب فراڈ کے الزام میں کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی 32 سالہ سیسم بینکمین کو 25 برس قید کی سزا سنا دی ہے اور انہیں فراڈ کا مجرم قرار دیا ہے۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے۔ پاکستان میں جہاں گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، وہیں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ رواں مالی سال کے دوران سوئی ناردرن گیس کمپنی کے افسروں کی تنخواہوں اور مراعات کی مد میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس مد میں کل اخراجات 37 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد ہو گئے ہیں۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ اضافہ فروری سے ہوگا اور اسے اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔